أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. عزیز طلبہ، سبق نمبر 37 سورۃ الجن آیت نمبر 13 تا 21 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ جس طلبہ ترکیب پر غور فرمائے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، لما یہ شرطیہ ہے، سمعنا فعل فاعل، الہدا مفعول به، آمنا به یہ جملہ جواب لما ہے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ من شرطیہ، مبتدا یؤمن بربہ یہ جملہ شرط ہے، قائم مقام خبر کے ہیں۔ فلا یخاف بخسا ولا رہقا یہ جملہ جزا ہے، اسی وجہ سے بعض رات میں فلا یخاف کو فلا یخاف پڑھا ہے، مجزوم ہے۔ بخسا مفعول به ہے، ولا رہقا کا تو بخسا پر ہے۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، أَنَّا حرف صرف مشبہ فعل لازم اس کے لیے اسم من نظر مستقر خبر مقدم المسلمون مبتدا مؤخر من القاسطون کی ترکیب بھی اسی طرح ہے۔ فمن اسلم اسم شرط موصول اسلم جملہ صلہ سلسلہ من کا مبتدا فولا کا تحرر رشدہ یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے، فولا کا مبتدا تحرر یہ جملہ اس کے لیے خبر تحرر فعل فاعل رشدہ مفعول به۔ واما القاسطون فكانوا لجهنم، قاسطون مبتدا كانوا لجهنم خطبہ یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے، کانو فی الافعال نقص وزن اس کے لیے اسم لجہنم خطبا، جہنم ظرف مستقر خبر ہے، اور خطبا یہ کانو کے لیے خبر واقع ہے، لجہنم متعلق بخطبا کے ہیں۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ ان مذریہ لو شرط استقاموا فعل فاعل علی طریقۃ متعلق استقاموا لأسقیناہم من غدقا یہ جواب لو واقع ہے، مان موصوف غدقا اس کے لیے صفت ہے۔ لنفتنہم لام حرف جر، نفتنا جملہ موجودہ میں متعلق بأسقینا کے ہیں، وہ مفعول به فی متعلق لنفتنا کے ہے۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ یہ جملہ شرط واقع ہے، یسلک عذابا صعدا یہ جملہ جزا واقع، عذابا موصول صعدا اس کے لیے صفت ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرف تحقیق۔ وَأَنَّا لَمَّا اور یہ کہ جب سمعنا سنا ہم نے الہدى ہدایت کی بات، آمنا به تو ایمان لے آئے ہیں ہم اس پر، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو شخص ایمان لے آئے اپنے پروردگار پر، فَلَا يَخَافُ پس اس سے خوف نہ ہوگا، بخسن کسی نقصان کا، ولا رہقن اور نہ کسی ظلم کا۔ بخس کہتے ہیں بخس یبخس بخسن، با کے فتح اور خا کے سکون کے ساتھ کمی کو، یعنی اعمال کا جو بدل ہے اس میں کمی ہو جائے اور ثواب کم ملے، ایسا خوف ان مومنوں کو نہ ہوگا۔ ولا رہقن اور نہ کسی ظلم و زیادتی کا خوف ان کو ہوگا، اور رحق کے معنی ذلت اور رسوائی کی بھی آتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا خوف بھی انہیں نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے گناہگار وہاں رسوا اور ذلیل ہوں گے، تو ان مومنوں کو دونوں قسم کا خوف نہ ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور بے شک یہ کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہے اور ہم میں سے ظالم اور گناہگار بھی ہے، اور بے شک ہم میں سے مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور ہم میں سے جو ہے نافرمان گناہگار بھی ہے۔ قاسطون ضربہ سے قاسط کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے گناہ کرنے والا، ستون گناہگار لوگ۔ فمن اسلم پس جو اسلام لیا، فاولئک تحروا رشدا تو وہی ہے جنہوں نے قصد کیا رشدن بھلائی کا۔ تحرر کا معنی ہے نیکی کرنا، قصد کرنا، اچائی کے لیے نیت کرنا، پکا و پختہ ارادہ کرنا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ رہی بات لوگ گناہگاروں کی، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا تو وہ جہنم کے لیے ایندھن ہوں گے۔ حطباً لکڑی کو کہتے مراد سے جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا اور یہ کہ اگر وہ قائم رہتے علی طریقت سیدھی راہ پر،
لاسقیناہم، تو البتہ ضرور ہم پلاتے ان کو مان غدقن، وافر مقدار میں پانی. غدقن کا معنی کثیر ہونا، یہ مان کی صفت ہے یعنی وافر پانی. لنفتنہم فی، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں. ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو روگردانی کریں اپنے رب کی یاد سے، یسلکہ عذابا صعدا، تو اللہ رب العزت اس کو پروئے گا، داخل کرے گا عذابا صعدا، چڑھتے عذاب میں. صعدا یعنی سخت عذاب میں، چڑھنے والا، صعدا چڑھتے عذاب میں. یسلکو مانا پرونے، یہاں اس کا معنی داخل کرنا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، یہاں سے اللہ رب العزت کی قرآن پاک کو سننے کے بعد کے احوال کو ذکر فرما رہے ہیں. جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو انہوں نے فوراً اظہار کیا، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. تو فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کی طرف اور قرآن سننے کے بعد کے احوال جنات بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں انا لما سمعنا الہدیٰ، یقیناً جب ہم نے قرآن کو سنا، ہدایت کو سنا، آمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے کر آئے. عزیز طلبہ، الہدیٰ یعنی ہدایت. ہدایت کے سننے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہی ہے، کہ جیسے کہ سورت کے دوسرے آیت میں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. بہرحال تو یہ کہتے ہیں انا لما سمعنا الہدیٰ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. ومن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا، ولا رہقن، اور نہ کسی زیادتی کا. جتنے اعمال کیے اس کا برابر، بلکہ اس میں زیادہ ثواب تو ان کو مل سکتا ہے، لیکن گھاٹے کا خوف اس سے نہ ہوگا، اور نہ ظلم و زیادتی کا کہ گناہ کیا نہیں وہ اس پر ہم ڈال دیں. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے ہیں. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، کچھ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا، انہوں نے اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے آئے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ہے وہ لوگ جو ظالم ہیں، بہرحال وہ لوگ جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں، یعنی وہ جہنم میں جلیں گے اور وہ جہنم کی ایندھن بنیں گے. وَأَنَّ اسْتَقَامُوا، اور پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر جو وحی نازل کی جاتی ہیں، لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم وافر مقدار میں پانی سے انہیں سیراب کر دیں گے. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم وافر مقدار میں پانی سے انہیں سیراب کر دیں گے. مطلب کیا کہ اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، جیسے سورۃ النوح میں گزرا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو ایسے ہی یہ لوگ اہل مکہ اگر جو ہے سیدھے راہ پر آ کر سیدھے ہو جائے، اپنے آپ کو درست کر لے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کر دیں گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم انہیں آزمائیں، یعنی انہیں وافر مقدار میں پانی نعمت دے کر اس کے ذریعے ہم انہیں آزمائیں، آیا یہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر کے فرما بردار بنتے یا ناشکرے بنتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پروئے گا، یعنی چڑھتے ہوئے عذاب میں، سخت عذاب میں اللہ رب العزت اس کو داخل کرے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت
کہ ذکر یعنی نصیحت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لے، نصیحت سے، وعظ سے، قرآن سے، تو ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن وہ اندھے حالت میں زمین سے کھڑا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ذکر یعنی قرآن اور اس نصیحت کے ساتھ دل لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے احکامات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنا آسان فرمائے ہم سب کے لیے۔ اسی کے ساتھ عزیز طلباء، آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔